اللہ مالوسی فرماتے ہیں کہ جہاں چاروں قل نازل کیا اللہ نے، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فرماتے ہیں تبت یدا بھی تو ہی نازل ہوئی، وہاں کیوں انہیں قل لگایا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ بہت بڑا مفسر ہے علامہ انور شاہ کشمیری، فرماتے تھے دنیا میں اتنا بڑا مفسر نہیں پیدا ہوا اور اتنا غریب تھا کہ چراغ کی روشنی کے پیسے نہیں تھے، تو فرماتے ہیں انی کنت اطالع فی ضوء القمر، ہم چاند کی روشنی میں مطالعہ کرتے تھے۔ غربت و افلاس کا یہ عالم تھا، اور مالدار لڑکے ان کو حقیر سمجھتے تھے، لیکن جب ان کی تفسیر روح المعانی 30 جلدوں میں تیار ہوئی عربی زبان میں، تو ان مالداروں کے لڑکے جو گھوڑے پر پڑھ کے تبختر کے ساتھ چلتے تھے اکڑتے ہوئے، اس سید محمود کی آلوسی مفسر عظیم کی جوتیاں اٹھاتے تھے کہ کیا خبر تھی کہ تم گدلی میں لال۔ وہ کہتے تھے ہم تو تمہیں حقیر سمجھتے تھے، پھر ٹیچر سمجھتے تھے، یہ کام معلوم کہ تم بہت بڑے ٹیچر بننے والے ہو، یعنی اتنے بڑے تم یعنی قرآن پاک کے تم مفسر عظیم بننے والے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو قل هو اللہ احد، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہاں تبت یدا میں قل نازل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ بات یہ ہے کہ فرمایا وجہ یہ ہے کہ چونکہ ابو لہب چچا تھا، اگر چچا کو نبی کی زبان سے یہ کہلاتے اللہ تعالیٰ کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو قیامت تک ان کے خاندان والے ایمان نہ لاتے اور ان کو بغض ہو جاتا کہ کیسا اسلام ہے جو اپنے بھتیجے سے چچا کو گالیاں دلوا رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بندوں کو جو چاہیں کہیں، لہذا خود کہہ دیا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، اپنے نبی کو مکارم اخلاق و بلندی کردار کی بلندی کی تحفظ کے لیے وہاں کو نہیں فرمایا کہ اے نبی تم کہہ دو، فرمایا نہیں ہم کہیں گے تمہارے چچا کو، آپ نہ کہیے، تاکہ آپ کی عظمتیں اور آپ کی اخلاقی بلندیاں قائم رہیں۔ یہ وجہ ہے دیکھا یہ وہاں کو نازل نہیں کیا کہ ایک نبی بھتیجا ہے اس سے جاؤ اپنے چچا کو کہہ دو تیرے ہاتھ بیٹھ ٹوٹنے اور گالیاں اور لعنتیں بھجوا رہے، تو لوگ یعنی ابو لہب کا سارا خاندان بعد میں اسلام لایا، بہت سے لوگ اس خاندان کے لوگ اسلام لائے اسی کی برکت سے قل نازل نہ ہونے سے، ورنہ اللہ والے سے فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جاتا تو اخلاق تاریخ اس کو معیوب سمجھتی، اللہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، شان ہے۔